تفلحوا، تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور صرف اتنا ہی نہیں، کامیاب ہو جاؤ گے، دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے. اور فرمایا تملکو، تم مالک بھی بن جاؤ گے. کس کے؟ عرب و عجم کے. عرب و عجم کے تم مالک بنا دیے جاؤ گے. تم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے، اور عرب و عجم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ملکیت عطا فرما دے گا، تمہیں مالک بنا دے گا. یہ وہ دعوت ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کوہ صفا پر کھڑے ہو کر کے اس دعوت کا آغاز کیا تو اسی دن سے اس راستے میں پریشانیوں کا آنا متعین ہو گیا اور مقدر ہو گیا. جس دن ابو جہل، ابو لہب کھڑے ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پہلی دعوت کی تردید کرتے ہوئے اس نے کہا تھا تبا لک یا محمد لہذا قد جمعتنا، کہا محمد تمہارے لیے بربادی ہو، تم نے اسی لیے ہمیں یہاں پر جمع کیا تھا، یہی پیغام دینے کے لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا. اور وہ پریشانی آج تک اسی طریقے سے جاری و ساری ہے اور قیامت تک اسی طریقے سے چلنے والی ہے. جتنے بھی داعی ہوں گے، جتنے بھی اللہ کی طرف بلانے والے ہوں گے، جتنے بھی اللہ کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے، ان سب کا یہی حال ہوگا جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتی دنیا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی باقی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پریشانیاں آتی رہیں، مصیبتیں آتی رہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ہمت نہیں ہاری. آپ اندازہ لگائیں، یہ جو دین ہمیں ملا ہے، یہ جو شعار ہمیں ملا ہے، جس پر آج ہم فخر کر رہے ہیں، جو آج ہر جگہ پھل اور پھول رہا ہے، یہ ایسے ہی نہیں پہنچا ہے. یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور جگر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے سے سینچا ہوا یہ وہ مظہر ہے، یہ وہ شعار ہے جو ہم تک پہنچا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے اس دعوت کا آغاز کیا اور پھر اس کو طائف تک لے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف والوں کے پاس پہنچے، دیکھیں اس راستے میں کتنی پریشانی آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی اذیتیں جھیلی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملک طائف، شہر طائف تشریف لے جاتے. جب طائف والوں کے پاس گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت توحید پیش کی تو طائف والے آپ کے دشمن ہو گئے. طائف والوں نے آپ کے ساتھ جو معاملہ کیا، جو سلوک کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اذیت کا اظہار کرتے ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے، میں نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے نبی آپ بتلائیں کیا وہ دن، وہ عہد کا دن جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اما عائشہ پوچھتی ہے، کہتی ہے اللہ کے نبی کیا اس دن سے بھی زیادہ کوئی بڑا دن، کوئی ایسا دن آپ کو یاد ہے جس میں آپ کو ستایا گیا ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ تمہیں پتا ہے مجھے وہ دن یاد ہے، اس سے بھی بڑا دن جو مجھے یاد ہے جس میں مجھے پریشان کیا گیا، جس میں مجھ پر ایسا ظلم کیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے طائف کا وہ دن یاد ہے جب میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی دعوت جب ان کے سامنے پیش کیا تو طائف والے میرے دشمن ہو گئے اور انہوں نے مجھے اتنی اذیت دی، اتنی تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں بے ہوش ہو کر کے زمین پر گر پڑا اور آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید بن حارثہ آپ کے ساتھ تھے. وہ خود اپنی زبانی بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں سے مارا جا رہا تھا اور بدماشوں کو، اوباشوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا تھا. جس طریقے سے کہیں کسی گاؤں کے اندر کوئی ایسی تعجب خیز چیز آ جاتی ہے، بچے اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگوں نے بچوں کو نکال کر کے اور آپ کے پیچھے لگا دیا، کہا مارو جتنا مارنا ہے. پتھریں برسائے جا رہے ہیں، کنکریاں برسائی جا رہی ہیں، آپ کے جسم لہو لہان ہو گیا ہے، خون سے لت پت ہے. آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جسم سے بالکل لہو لہان ہو چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذیت کی تاب نہ لا کر کے زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑتے ہیں.
پھر اٹھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہارے تو ہارے نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں، پھر دعوت پیش کرتے ہیں، پھر وہی معاملہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھروں کی برسات ہو رہی ہے، کنکریاں برسائے جا رہے ہیں، خون بہہ کر کے جا کے جوتے میں جم جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ اور حالت یہ ہوتی ہے، آپ کے غلام زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اٹھا کر کے ایک باغ میں لے جاتے ہیں۔ جب ہوش آتا ہے، واضح رہے دعوت کے کام میں جب پریشانی آتی ہے تو یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے، لاچار چھوڑ دیتا ہے کہ آپ جو دنیا والے آپ کے ساتھ جو چاہے کریں، نہیں، ہرگز نہیں چھوڑتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر اذیت پہنچائی گئی، ادھر فرشتے اللہ کی جانب سے اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل ہوتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے حبیب ہمیں حکم دے، ایک بار صرف اجازت دے دے، یہ طائف والوں کو دو پہاڑوں کے درمیان رکھ کر کے ابھی کے ابھی پیس ڈالیں گے۔ اللہ اکبر، وہ خیر امت، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہتے ہیں نہیں، ہرگز نہیں، میں کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، اللہ نے مجھے رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے۔ کہتے ہیں نہیں فرشتوں، یہ اگر ایمان نہیں لاتے، مجھے امید ہے اس کے بعد آنے والی نسلیں، ان کی نسلیں مجھ پر ایمان لے آئیں گی۔ اللہ اکبر، یہ نبی رحمت تھے۔ اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو عام کیا، اس دین کو پھیلایا۔ پتہ ہے کیوں؟ آج دنیا کہتی ہے تلواروں سے یہ دین پھیلا ہے، تلوار کی زور سے اس دین کو پھیلایا گیا ہے۔ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں تلوار چلائی ہے تو وہ تلوار کردار کا تلوار تھا، اخلاق کا کردار تھا۔ اللہ کی قسم وہ کردار ہی تھا جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ اس دین کی روشنی، اس کی کرنیں پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچی۔ وہ کردار کی طاقت تھی، وہ اخلاق کی طاقت تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اخلاق کی تلوار سے اس دین کو جو ہے پھیلایا تھا۔ اب دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بڑے بڑے دشمن تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو جانی دشمن تھے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور آپ کے کردار کا اعتراف کیا کرتے تھے۔ اور اتنی اذیتیں، اتنی پریشانیاں دی گئی۔ غزوہ بدر کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو شہید کیا گیا، اور شہید کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کو دردناک حالت میں مطلع بھی کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ محبوب اور وہ مشفق چچا تھے جن سے بڑی محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، بڑی الفت اپنے چچا سے تھی، بڑی محبت، بڑی شفقت کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس چچا کو بلایا کرتے تھے۔ جتنے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان میں سے اکثریت کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ وہ دین کے اندر آئیں، وہ دین میں داخل ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ان چچاؤں میں سے تھے جن کو اللہ نے دین کی توفیق دی تھی، ایمان کی دولت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نوازا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی الفت تھی، بڑی محبت تھی، لیکن جنگ کے موقع پر کیا ہوا؟ حبشی، وہ غلام حبشی جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشفق چچا کو شہید کیا تھا، قتل کیا تھا، شہید کیا تھا۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ کے اپنے چچا کی شہادت کا جب پتہ چلا تو بڑے رنجیدہ ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہوئے اور اپنے چچا کی اس مصیبت اور پریشانی کو بالکل تاب میں نہیں لا پاتے تھے۔ اور اب صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی یاد آتا تھا دل جو ہے بالکل زخموں سے چور ہو جاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں بڑھ پڑتی تھی، لیکن آپ دیکھیں
اللہ اکبر وہ اخلاق ہی تھا، وہ کردار ہی تھا، وہی حبشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا تھا۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم مبارک میں آ کر کے گر پڑتے ہیں، کہتے ہیں میرے آقا میں نے آپ کے چچا کو، آپ کے مشفق چچا کو میں نے شہید کیا تھا، اپنے ہاتھوں سے شہید کیا تھا، میں وہی حبشی ہوں، میں وہی حبشی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، کہتے ہیں کیوں آئے ہو؟ کہا اللہ کے نبی مجھے اسلام قبول کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں حبشی جاؤ، جس نے بھی تمہارے جو تم نے خطا کیا تھا جاؤ، سب کے سب تمہیں معاف ہے۔ آج محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ان خطاؤں پر کوئی ملامت نہیں کرتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اخلاق اور کردار کا یہ وہ مظہر پیش کیا تھا جس سے دنیا جو ہے بالکل میگنیٹ کی طرح کھینچی ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چلی آئی۔ یہ بالکل غلط ہے، یہ ایک ایسی بیجا تہمت ہے جو اسلام پر لگایا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کی زور سے پھیلا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کتنی اذیت دی گئی، کتنی پریشانی دی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کر کے مدینے کی طرف ہجرت کرنا پڑا۔ مکہ چھوڑ دیے، کوئی چھوڑتا ہے اپنا وطن، کوئی چھوڑتا ہے اپنے عزیزوں کو، کوئی چھوڑتا ہے اپنے احبا کو، اپنے محبین کو کون چھوڑتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی الفت تھی اس زمین سے، اس سرزمین سے بڑی الفت تھی۔ ان ظالموں نے جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن سے نکالا۔ جب جا رہے تھے تو بار بار اس کی طرف مڑ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں اس وطن کو، بار بار مڑ کر کے دیکھ رہے ہیں، ہائے یہ وطن، یہ میں تم سے جدا ہو رہا ہوں۔ اس کعبے کو دیکھ رہے ہیں، بار بار مڑ رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں مجھے امید ہے اللہ تمہارے پاس مجھے پھر سے واپس لوٹا دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ الفت تھی۔ ظالموں نے اتنا ظلم کیا، اتنے ستم کیے گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ لیکن ہوا کیا کہ جب سن 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس طاقت تھی، کنٹرول تھا، صحابہ کرام کی بڑی جمعیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود ہے۔ شانہ فاتحانہ انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کو فتح کرتے ہیں، مکہ میں داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی چاہتے اس دن ایک ایک کر کے اپنے ظلم و ستم کا بدلہ لے سکتے تھے، ایک ایک کر کے سب کو بلا کر کے ان کی گردنیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اڑانے کا حکم دے سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ایک ایک ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن کیا ہوا آپ دیکھیں، وہ ایسا دن تھا جس دن صحابہ کرام کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آج ہم اپنے ظلم و ستم کا بدلہ لیں گے۔ صحابہ اعلان کرتے ہیں، کہتے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج شمشیر و زنا کا دن ہے، آج ظلم و ستم کا بدلہ لینے کا دن ہے۔ آج ہم ان کے گوشت کے قیمے بنائیں گے، ان کی کھوپڑیوں کو اپنی تلواروں پر اچھالیں گے، آج ہم ان کی خون سے ہولیاں کھیلیں گے۔ کہیں وہ سرکار دو عالم، وہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود ہے، لیکن یہ جو امیدیں تھی یہ بالکل بھی ثابت نہیں آئی۔ یہ صحابہ کرام کی یہ گمان یہ بالکل اس کا الٹا ہوا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن یہ صدا لگاتے ہیں، مشرکین مکہ کے کانوں میں جب یہ صدا ٹکراتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا صدا لگایا تھا؟ کہا تھا او مکہ والو، اے ظالمو جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا ہے، مجھ پر تم نے ظلم کیا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کہتے ہیں مکہ والو لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تم سب کے سب آزاد ہو، آج تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ نتیجہ کیا ہوا؟ فتح مکہ کے بعد جس طریقے سے مکے کا دروازہ مسلمانوں کے لیے کھل گیا، ایسے ہی اسلام کا دروازہ بھی ایسے کھلا۔ لوگ جوک در جوک آ کر کے آپ کے ہاتھوں اسلام قبول کرنے لگے۔ بڑے بڑے دشمن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں آ کر کے اسلام قبول کرنے لگے۔ بتاؤ یہ کس کی طاقت تھی؟ یہ اخلاق اور کردار کی طاقت تھی۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے میں کتنی اذیتیں جھیلی، کتنی مصیبتیں جھیلی، ساتھ ہی ساتھ ان مصیبتوں پر کبھی جواب نہیں دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظلم و ستم کا کبھی بدلہ نہیں لیا، اپنے اخلاق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو عام کیا۔ اور پوری دنیا میں آج نتیجہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو ہے یہ دین پھیل اور پھول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کاوشوں کا ہی نتیجہ ہے کہ ہم تک یہ شعار اور یہ دین پہنچا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، تو دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت کی بڑی اہمیت ہے، اور ہمیں جو ہے احسان مند ہونا چاہیے ان علماء کرام کا، ان داعیان نبوت رسالت کا، جو ہم تک دین کو پہنچاتے ہیں اور جن کے بدولت آج ہم ہدایت پر ہیں۔ آج ہمیں اللہ رب العالمین نے ہدایت نصیب فرمائی ہے۔ ان کے مقام کی قدر کرنی چاہیے، ان علماء کرام کے مقام کی قدر کرنی چاہیے جن کی بدولت یہ جاری و ساری ہے میرے بھائیوں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ اگر کسی کی دعوت سے کوئی شخص ہدایت پر آ جاتا ہے، کسی شخص کو ہدایت مل جاتی ہے تو کتنا بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غزوہ خیبر کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا علی تم جنگ کے اندر جا رہے ہو، لیکن وہاں بھی اللہ کی دعوت عام کرنا نہیں چھوڑنا، نہیں بھولنا۔ اگر تمہاری دعوت سے کسی ایک کو بھی ہدایت مل جاتی ہے تو اللہ کے نبی نے کہا علی یاد رکھنا وہ تمہارے لیے سرخ اونٹ سے بھی بڑھ کر کے ہے، ایک سرخ اونٹ سے بھی بڑھ کر کے۔ اس وقت یہ سرخ اونٹ بڑی قیمتی ہوا کرتے تھے۔ ابھی کے دور میں آپ مثالیں لے سکتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیاں ہیں ہمارے پاس، مرسڈیز ہیں، BMW ہے، کسی کی بھی مثالیں لے سکتے ہیں۔ یہ ایسے ہی ہوا کرتی تھی اس وقت۔ آپ اندازہ لگائیں دعوت سے یہ کتنا بڑا کار خیر ہے، کتنی بڑی یہ کتنی اس کی عظمت ہے اور اس کی فضیلت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس اونٹ سے، سرخ اونٹ سے بڑھ کر کے تمہارے لیے کیوں ہے، اس کو سمجھنے کے لیے آپ اب دیکھیں کہ یہ اتنا بڑا کار خیر کیوں ہے۔ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کی دعوت سے کسی کو ہدایت مل گئی، توفیق دی اللہ نے اور ہدایت پر وہ آ گیا، اب پوری زندگی وہ جو ہدایت پر چلے گا، اس دین پر چلے گا، اس پر عمل کرے گا، اس کے پورے اجر و ثواب کا بالکل برابر کا برابر آپ کے نامہ اعمال میں جمع ہوتا رہے گا، آپ کے نامہ اعمال میں پہنچتا رہے گا۔ میرے بھائیو، یہ فائدہ ہے، یہ دعوت الی اللہ کی اتنی بڑی اہمیت ہے، اتنی بڑی عظمت ہے، اور اسی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الشان تو تھے ہی، آپ کی ذات شان عالی تو تھی ہی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر عظمت کا پتہ لگانا ہو تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ آج دنیا میں جتنی بھی ہدایت کار میں سے ہیں، جو بھی ہدایت کے راستے پر چل رہے ہیں، یہ وہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ہے۔ ساری اجر، ساری جو جتنے بھی احسانات ہیں یہ کار خیر ہے، اور اس کا جتنا بھی اجر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ، جس نے کسی خیر کی طرف کسی کو دعوت دیا اور وہ اس خیر کی طرف اس نے عمل کیا، اس خیر کی طرف اس نے لبیک کہا، تو اس کے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا کرنے والے کے لیے۔ کتنا کار خیر، یہ کتنی اہمیت کا حامل ہے یہ میرے بھائیوں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ مشن جو ہے یہ انبیاء علیہم السلام کا مشن ہے، اور اس مشن کو جاری رکھنے والے جو ہیں وہ علماء کرام ہیں، لہٰذا ان کی یہ علماء کرام ہی ہیں جو اس مشن کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، اور انہی کی دین ہے کہ آج سارے کے سارے یہ ہدایت پر ہم ہیں، انہی کی دین ہے اور انہی کے احسانات ہیں، اور سب سے بڑے محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ لہٰذا میں زیادہ اپنی بات کو طول نہیں
نہیں دینا چاہتا ہوں، اور زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں شیخ محترم جس کے لیے آپ یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں اور جس کے لیے آپ بے صبری سے جو ہے انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا میں زیادہ تاخیر نہ کرتے ہوئے میں شیخ محترم شیخ عبداللہ الکافی المدنی حفظہ اللہ کو میں دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ آپ آئیں، اور سامعین جو کہ بڑے بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں، لہٰذا سامعین کے سامنے ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ایسی نصیحتوں سے ہمیں نوازیں جو یقیناً ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں فائدہ مند ثابت ہو سکے، سود مند ثابت ہو سکے، کارآمد ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید بھلائیوں اور برکتوں سے اللہ رب العالمین نوازے۔